ہوگی انشاءاللہ. شیخ صاحب ابھی جو شروع میں پہلے گیسٹ جو آئے تھے انہوں نے تقلید کے متعلق سے ایک سوال کیا تھا، تو ان کو اس پہ بھی اشکال ہے، تو وہ بھی ان کو سوال کرنا ہے کچھ. شیخ صاحب میرا سوال یہ ہے تقلید سے ریلیٹڈ. تقلید جب فقہ کی جو 4 فقہ ہیں، فقہ حنفی، فقہ شافعی، فقہ حنبلی، فقہ مالکی، جی، یہ ان میں چند فروعی مسائل ہیں جن میں لوگ تقلید کرتے ہیں جو بظاہر ایک دوسرے کے خلاف لگتی ہیں. باقی چیزوں میں تو تقلید ہوتی نہیں. میں ایک اللہ کو ماننے میں کسی کی تقلید نہیں کرتا ہوں. میں ایک اللہ کو ماننے میں کسی کی تقلید نہیں کرتا ہوں. اچھا، آپ نے تحقیق کیا ہے اس پہ؟ ایک اللہ کو ماننے میں اور توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات، ان تمام چیزوں پہ آپ کی اپنی تحقیق ہے، بتائیے یہ گا. بات نہیں ہے تقلید کی بات، جو چند فروعی مسائل میں لوگ ان کے پیچھے چلتے ہیں. میں یہ آپ کو پوچھ رہا ہوں کہ آپ گویا آپ نے ایک اصولی بات یہ کہی، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے ایک اصولی بات گویا یہ کہی کہ عقائد میں، عقیدے کے مسائل میں آپ تقلید نہیں کرتے، اپنے گویا یہ بات کہی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں ہے؟ اللہ کی توحید ربوبیت، توحید اسماء و صفات، اسم اور نام کا فرق، ان ساری چیزوں پہ آپ کی تحقیق ہے، آپ نے تحقیق کی ہوئی ہے. ابھی میں ادنا طالب علم ہوں، لیکن ان کا عقیدہ جو جب آپ نے تحقیق نہیں کی ہوئی ہے تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ میں اس میں تقلید نہیں کرتا ہوں، صرف فروعات میں کرتا ہوں؟ اور یہ ہم سے بحث کرتے رہتے ہیں، ان کا عقیدہ بتاتے ہیں، یہ اپنے عقیدے میں اللہ تعالیٰ کو ہر جگہ مانتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے، اب وہ آپ کہتے ہیں ہم اللہ کو ہر جگہ مانتے ہیں، تو کیا آپ دلائل کی روشنی مانتے ہیں یا آپ تقلید کی روشنی مانتے ہیں؟ بھائی جو صورتحال آپ یہاں عقیدے میں بتا رہے ہیں، ایک بات تو یہ ہو گئی جو میں نے کہی. دوسری بات یہ ہے کہ اس فرق کی وجہ کیا ہے، یعنی یہ فرق کیسے ہے؟ کیا آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم عقیدے میں تقلید نہیں کرتے ہیں اور فروعات میں تقلید کرتے ہیں؟ تو کون سا مسئلہ زیادہ اہم ہے؟ چند فروعی مسائل میں، چند فروعی مسائل اگر ہوتے، چند کا مطلب کیا ہے؟ جو قابل مطلب جلدی سے آدمی شمار کر لے. چند فروعی مسائل کہاں بھائی؟ نماز کے مسائل ہیں، روزے کے مسائل ہیں، حج کے مسائل ہیں، زکوٰۃ کے مسائل ہیں، نوافل ہیں، فرائض ہیں، مستحبات ہیں، مسائل معاملات ہیں، نکاح ہے، تمام تو ہیں. چند کہاں ہیں؟ ایک باب میں کتنے مسائل ہیں؟ آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ چند مسائل میں؟ اور اس فرق کی دلیل آپ کے پاس کیا ہے کہ چند مسائل میں تقلید ہوگی اور باقی سارے مسائل میں تقلید نہیں ہوگی؟ اس فرق کی کیا دلیل ہے؟ یہ جو تفریق آپ نے کی ہے اس کی کیا دلیل ہے کہ یہ چند میں کرنی ہے تقلید اور باقی میں نہیں کرنی ہے؟ اس کی کیا دلیل ہے؟ ایسا کیوں کرتے ہیں آپ؟ یہ ساری چیزوں کا یعنی جواب ہونا چاہیے. جی، ہزاروں مسائل میں اختلاف ہے جو ذکر ہے، اور ایک دو نہیں ہے، چند نہیں ہے، چند ہزاروں بھی چند ہے کیا؟ ہزاروں مسائل میں اختلاف ہے، تو بات معروف ہے نا، مشہور ہے. چلیں تو کچھ ایک اچھا ڈسکشن ہوا، کئی سارے گیسٹ ویٹ کر رہے ہیں، معذرت، انشاءاللہ ہم آگے اور ڈسکس کریں گے. اچھا، وہ جو بات انہوں نے کہی میں وضاحت کر دوں. یہ کہہ رہے ہیں چند مسائل میں اختلاف ہے، آپ صرف فقہ کے ابواب نکال کر کے دیکھیں، مطلب ایمان عقائد کے بعد چھوڑ دیں، نماز کے مسائل، روزے کے مسائل، حج کے مسائل، زکوٰۃ کے مسائل، نکاح کے مسائل، طلاق کے مسائل، خلا کے مسائل، کفارے کے مسائل اور جہاد کے مسائل، جتنے بھی فقہی ابواب ہیں، صرف میں ابواب گنا رہا ہوں. یہ بول رہے ہیں چند مسائل میں اختلاف ہے، یہ صرف ابواب ہیں جو میں گنا رہا ہوں. ان تمام ابواب میں پھر ہر فرعی مسئلے میں اختلاف ہے. تو یہ بات تو دنیا میں کسی نے نہیں کہی ہوگی کہ چند ہی مسائل جن میں اختلاف ہے، چند ہی مسائل میں اختلاف ہوتے. آپ کوئی بھی فقہ کی کتاب اٹھا کر کے دیکھیں، چھوٹی سی کتاب اٹھا کر کے دیکھیں، آپ صرف جو ہے وہ ابن رشد کی البدایہ والنہایہ اٹھا کر کے دیکھیں، آپ کو اس میں سینکڑوں مسائل مل جائیں گے جن میں فقہا کے یہاں پہ اختلاف ہے. تو یہ پتہ نہیں ہے کہاں سے بات بول رہے ہیں اٹھا کر کے کہ چند ہی مسائل ہے جن میں اختلاف ہے. ایسی بات نہیں، یہ خلاف حقیقت بات بول رہے ہیں. یہ واقعتاً طالب علم ہے، شاید انہوں نے ابھی فقہ کی کتابیں نہیں پڑھی ہیں تو اس طرح کی باتیں نہیں کر رہے ہیں. چلیں الحمدللہ ایک اچھی بات ہوئی. امید کرتا ہوں کہ ابھی تعلیم مکمل نہیں ہوئی ہے. ابھی انہوں نے 2-3 سال ابھی عالمت پڑھا تھا، وہ کورونا میں پھر پڑھائی تھوڑی بریک بھی ہو گئی. جی میرا شیخ صاحب ایک اوپینین تھا کہ یہ کلپ جو ہے الگ سے ڈال دے گا. آپ نے بہت بہترین جواب دیا ہے سورہ فاتحہ کا. یہ مجھ سے بہت بحث کرتے رہتے کبھی. نہیں اور ایک چیز یہ کہ ایک چیز یہ ہے نا کہ حق طلبی اگر ایک انسان میں ہے نا، تو جو حق چاہتا ہے اللہ اسے ہدایت دیتا ہے. یہ اصل بات ہے. ہاں تو آپ بھی ان کو اسی طرح پش کریں کہ پازیٹیو بات ہی کہیں. مطلب کیا ہوتا ہے نا، کبھی کبھار نیگیٹو بات سن کے آدمی نیگیٹو بن جاتا ہے. مطلب میں نے یہ بھی کہا کہ اطمینان بخش جواب ہونا چاہیے. ہاں وہ اطمینان کی تو بات، وہ تو اصل ہے نا، صحیح بات ہو، دلیل کی طور پہ ثابت ہو. جی لیکن جو اصول آپ نے مانے نا، اللہ آپ کو ذائقہ دے. دیکھو آپ نے جو اصول مانے نا، یہ ماننا خود ایک بہت بڑی بات ہے. اور لوگ اس میں کیا ہوتے ہیں نا، جب بندھے ہوئے ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کچھ بھی ہو جائے، ہم حنفی ہیں، ہم شافی، ہم مالکی، حنبلی، ہم ان کی بات نہیں چھوڑیں گے. یہاں پہ اصل پرابلم ہے.
تو یہاں جو شیخ ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے نا تقلید یا اتباع، تو وہ آپ نے اتباع والی بات بولے آپ نے، الحمدللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. باقی تحقیق جو ہے نا جیسے شیخ کفایت نے بتایا، اور ہم آپ کو سورسز دیں گے، اور ہمارے لیے مسئلہ یہاں یہ اصل مسئلہ نہیں ہے کہ اہل حدیثوں کا ایک مسلک ہے، ہم اپنے امام کی ڈیفنس میں کھڑے ہوئے ہیں اور ہمارے امام کو ہم نہیں چھوڑیں گے. ہم کہتے ہیں قرآن و حدیث کی جو بات ہے نا، ہم وہ بات کو فالو کرنے کی دعوت دے رہے ہیں لوگوں کو، کہ قرآن و حدیث کی بات کے آگے کسی اور کی بات کو نہ رکھیں. تو جزاک اللہ خیر، آپ نے جو اصولی بات قبول کی. لیکن باقی دوسری بات یہ ہے کہ جو مسائل ہے نا، آپ اس میں تحقیق کرو ایک ایمانداری سے. جیسے کیا ہوتا ہے نا، بعض میرے بھائی کیا ہوتا ہے نا، بعض اوقات لوگ ہے نا پہلے سے نتیجہ سامنے رکھ دیے ہوتے ہیں، ہمارے امام کا قول ہے نا، یہ نتیجہ ہے ہمارا. اب دلیل چیک کرو کہ کون سی دلیل ہمارے امام کے موافق مل جاتی ہے، یا دلائل کو کیسے ہم دیکھیں گے تاکہ ہمارے امام کے موافق ہو جائے. حالانکہ طریقہ یہ نہیں کہ نتیجہ پہلے رکھو، طریقہ یہ ہے قرآن و حدیث کو پہلے لو پھر نتیجے تک پہنچو. نتیجہ پہلے رکھ کر قرآن و حدیث کو پھر اس حساب سے کر کے سیٹنگ کر کے کیسے بھی فٹ کر دو کہ دلیل پہ فٹ ہو رہی ہے بات. تو یہ طریقہ ایماندار طریقہ نہیں ہے. ایماندار طریقہ کیا ہے؟ قرآن و حدیث کو لے کر نتیجے تک پہنچو. تو یہ اصل بات ہے. آپ اس اوپن مائنڈ سے سرچ کریں گے نا تو آپ کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے. ہاں چلو امید کرتے ہیں کہ یہ بات واضح رہے. جزاکم اللہ خیر، جزاکم اللہ خیر آئی پلس کی پوری ٹیم کو. آپ لوگوں نے یہ جو طالب علم تھے ان کو بہت اچھی طریقے سے سمجھا دیا، اور انہوں نے قبول بھی کر لیا، جو مان بھی لیے انہوں نے. جزاکم اللہ خیر.